بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی میں محمد منشا۔ جیسا کہ آپ بریکنگ نیوز کے طور پر مریم نواز کی پریس کانفرنس اور ارشد ملک صاحب جج کے اعترافات سن ہی چکے ہوں گے، ہم نے چاہا کہ اپنے ناظرین کی خدمت میں مختصر سی ویڈیو تبصرے کی صورت میں پیش کر دیں، باقی انشاءاللہ تفصیلاً بعد میں عرض کریں گے۔ امیر مینائی نے فرمایا تھا کہ قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر۔ قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ تو جو لہو ہے آستین کا وہ پکارنا شروع ہو گیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج نے یہی فرمایا ہے کہ جس طرح ایک اور ویڈیو میں میں نے عرض کیا تھا کہ ثبوت و قانون کہاں چاہیے سزا دینے کو، فقط ایک قاضی چاہیے املا لینے کو۔ تو انہوں نے یہی فرمایا کہ ہم نے ڈکٹیشن لیا، املا لیا، یہ فیصلے پہلے طے شدہ ہوتے ہیں، بس ہمارا تو بازو مروڑ کر کہا جاتا ہے یہاں دستخط کر دیں، تو ہم نے گویا کر دیے ہیں۔ اور ایک مسلم لیگ نون کے ورکر یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو بھی آپ کہہ لیں، ناصر بٹ، ان کے ساتھ اوراہ و رسم ان کی حال و آیت تھی، ان کو انہوں نے اپنے گھر بلایا، یعنی جج صاحب نے اپنے گھر بلایا، ویڈیو ریکارڈ کروائی کہ میاں صاحب کو بتا دیں میں بے قصور ہوں اور وہ بھی بے قصور ہیں۔ اب پتہ نہیں قصوروار کون ہے۔ میر تقی میر نے فرمایا تھا کہ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو ابس بدنام کیا۔ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو ابس بدنام کیا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ ہمیں تو بس بدنامی حصے میں آئی ہے، ورنہ یہ فیصلے پہلے طے شدہ ہیں، بس ہمیں تو بازو مروڑ کر ہمارا تو کہا گیا کہ دستخط کر دو، اور ہم نے کر دیے۔ ہائے زود پشیماں کا پشیماں ہونا، ہاں جی، وہ اس وقت پشیمان ہوتے، جرت کا مظاہرہ کرتے، تمہارا نام لیا جاتا جرت مندوں میں، لیکن ظاہر ہے کہ جرت اتنی اگر عام ہو تو پھر وہ اس کی ویلیو ہی ختم ہو جائے۔ تو بہرحال جج صاحب نے یہ فرمایا کہ ہمیں کلیئر کٹ کہا گیا کہ چھوڑنا نہیں ہے۔ پچھلے سابقہ تاریخ کی کچھ ویڈیوز دکھائی گئیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں جس کو جہاں پر فٹ کرنا چاہیں کر دیتے ہیں، اس لیے تم چوں چاں مت کرو، اس لیے جانے دو۔ تو ہم نے جانے دیا۔ تو اب دیکھ لیں علیزیہ ریفرنس میں جو میاں نواز شریف کو سزا ہوئی ہے اس کی کیا ویلیو ہے، اور ان ججوں کی کیا ویلیو ہے، اور اس اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگیں۔ حضور آپ پینٹاگون کے ملازم ہیں تو وہاں چلے جائیں، ہمیں معاف کر دیں۔ دیکھیں باقی ملکوں میں بھی اسٹیبلشمنٹ ہیں، امریکہ کی فوج نے آدھی دنیا پر قبضہ کیا ہوا ہے، یہاں پر رینڈملی کسی گلی میں نکل کر پوچھ لیں کہ آرمی چیف کا کیا نام ہے، کسی کو نہیں آئے گا۔ لیکن ہمارے صاحب ہیں جو اصل کام نہیں کرتے، ملک کو آدھا کر دیا ہے، جب کوئی بیرونی حملہ آور آتا ہے تو اٹھا کے لوگوں کو لے جاتا ہے، اور یہ ان سے پوچھیں تو یہ کہتے ہیں ہمیں نیند آئی تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ مراسیوں کی طرح سینوں پر لگائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا چیز ہیں، اور کہتے ہیں کہ 20 کروڑ عوام جو ہیں وہ غدار ہیں۔ کاش ان غداروں کے فیصلے یہ خود کریں، اور ان کے فریلی الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ ملک پر حکمرانی کریں، یہ کسی کے ٹاؤٹ اور مالشیہ نہ کریں۔ تو اب اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔